بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کا ہر ایک شخص طالب ہوتا ہے کہ میری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ دعا سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اسی طرح پھر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود پڑھ کر اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کتب احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ دعا سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھ کر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آ کر اس نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر اس شخص نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھ کر کہا کہ عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ تعالی بما هو اہلہ، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ پھر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرو جو اس کے لائق ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ وصلی علی ثم ادعہ، پھر اس کے بعد میری ذات پہ درود پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود باقاعدہ اس شخص کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جب تم دعا مانگو تو پھر اللہ کی تعریف بیان کر کے اس کے بعد پھر میری ذات پہ درود پڑھ کر آپ دعا مانگو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دعا کے اول اور آخر میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھ کر دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کے آداب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص دعا مانگے تو پھر دعا کے اول اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود پڑھ کر اس کے بعد پھر دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ ارشاد فرما کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اول اور آخر کے حصے کو قبول فرمائے اور پھر درمیان والے حصے کو رد فرمائے، یعنی کہ دعا کے اول اور آخر میں جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ درود پاک کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب دعا سے پہلے اور آخر میں جب درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی درود کی برکت سے دعاؤں کو بھی قبول فرماتا کہ اللہ اول اور آخر کے حصے کو قبول فرمائے اور درمیان والے حصے کو رد فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا مانگیں تو دعا کے اول اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر، آل پر، اسی طرح پر آپ کے اصحاب پر درود پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان سے روایت ہے کہ دعا جو ہے جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود نہ پڑھیں اس وقت تک جو دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے، یعنی وہ دعا جو ہے وہ بلند نہیں ہوتی جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود نہ پڑھیں۔ تو اس لیے اس سے بھی ثابت ہوا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو دعا کے اول اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں مقبول ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔